ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا في السلم كافة. صدق الله والحمد لله رب العالمين.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ہمہ قسم دیاں تعریفاں ہمہ قسم دیاں تعریفاں اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے ہیں، اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ پاک دا شکر ہے کہ اس مالک کریم نے تانوں اور مینوں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت وچوں پیدا فرمایا، اور ساری قسمت وچ قرآن اور حدیث اپنی رحمت نال عطا فرمایا۔ یہ دو ایسے بڑے انعام ہیں جنہاں دا تذکرہ ایک اللہ والے نے انج کیتا ہے، لکھتے نے دو انعام خداوند کیتے، دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمانا، ایک قرآن تے دوجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور دوہاں جہانا۔ تو قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، اجر پھر صحیح ملنا ہے۔ جے اسلام دے اندر پورے پورے داخل نہ ہوئے تو میرے دوستو پھر کچھ انعام و کرام مشکل ملیں گے، پھر عذاب دے مستحق ٹھہران گے۔ تو اللہ پاک اپنی رحمت نال سانو سبنا نو قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ پہلی حدیث جیڑی میں تواڈے سامنے بیان کیتی ہے، اس کے اندر اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین نے اس طریقے نال ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، جننے تسی عمل کرتے ہو انہاں دا تعلق نیت نال ہے۔ کیڑا عمل کس بندے نے کس نیت نال کیتا ہے؟ اگر اللہ دی رضا تہاڈی نیت ہے کہ ساڈے اوپر ساڈا رب راضی ہو جائے، اس نیت کی کیا بات ہے؟ کہ جے خدا نہ خواستہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اندر دل میں شیطان بھی سسا پا دینا ہے کہ لوگ ویخ کے تینوں آکھن گے یار یہ تو بڑا نمازی ہے، اندر ذہن میں بھی یہ گل چھا جاندی چلو یار لوگ نمازی تو آکھن گے نا،
میرے دوستوں نمازی انہوں ضرور آکھن گے مگر اجر انہوں کوئی نہیں ملے گا. اجر تا ہی ملے گا جے رب دی رضا واسطے نماز پڑھی جائے. اور وہ مقام بھی اس طریقے نال پیدا ہوئے گا. ادھروں آواز آئی ادھروں ندا ہوئی اور قرآن نے کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جس ویلے اذان ہو جائے اتنے جمعے کا ذکر ہے جمعے والے دن اس ویلے اپنے کاروبار چھڈ دو تے اللہ دے ذکر والے آ جاؤ. تے دل وچ نیت اے لے کے چلو کہ کیونکہ اللہ پاک نے جمعہ فرض کیتا ہے ایسی جا کے خطبہ بھی سننا ہے تے اس تو بعد جماعت نال جمعہ بھی پڑھنا ہے. اور پڑھنا صرف اور صرف اس واسطے ہے کہ ساڈا مالک ساڈے تے راضی ہو جائے. اور اسی طرح صرف ایک نماز نہیں اگر کوئی سخاوت اس واسطے کردا لوگ بڑی آکھن گے مینوں اے جناب بڑا سخی ہے. اگر خدا نہ خواستہ شیطان نے وسوسہ دل وچ پا دیتا اور دل وچ یہ بات ٹھہر گئی کہ لوگ مینوں اپنا سخی آکھن گے اس واسطے سخاوت کر رہا ہے تو میرے دوست پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انہوں اس خیرات کا ثواب کوئی نہیں ملتا. نہ سخی نو سخاوت دا اگر اس کی نیت سخی سدوان دیے لوگ اس نو سخی آکھن گے مگر اس کا ثواب اس نو کوئی نہیں ملے. اگر ایک حاجی اس واسطے کرتا ہے خدا نہ خواستہ کہ لوگ مینو حاجی آکھن اور میرے دوست حاجی آکھیا جائے گا تینوں مگر تیری کیونکہ نیت حاجی اخوان دی سی صرف اس واسطے صحیح جڑا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. اسی طرح نال جہاد ایک آدمی کرتا ہے تو آندا ہے جناب میں شہید ہو جاؤں تاکہ اخباراں میں چھپے کہ فلاں شہید ہو گیا مینوں ساری دنیا شہید سمجھے. دل وچ نیت تے فتور آ گیا شہید سدان واسطے لڑتا پھرتا ہے سخاوت سخی سدان واسطے کرتا ہے نمازی اخوان واسطے کرتا ہے غرض کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو ان کی نیت وچ فتور ہے میرے دوستو اس اجر کوئی نہیں. یہ میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا یہ تہاڈے اور میرے پیغمبر ساری کائنات امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی نماز پڑھنی ہے رب دی رضا واسطے سخی نے سخاوت کرنی ہے رب نو راضی کرن واسطے حاجی نے حج کرنی ہے رب نو راضی کرن واسطے جہاد نے مجاہد نے جہاد کرنا ہے رب نو راضی کرن واسطے. پھر ایسی نیت ہے تو پھر اس نیت کی کیا بات ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر دا فرمان موجود ہے انما الاعمال بالنیات. تو رب دی رضا واسطے نیکیاں کیتیاں نے تے اللہ پاک انہاں دے قبول فرمائے گا پھر وہ نیکیاں ضائع نہیں جان. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ نیت نو ٹھیک رکھنا یہ بڑی ضروری اور پہلی بات ہے. پھر دوسری حدیث کے اندر کیونکہ آج میں تواڈے سامنے وہ آیت قرآن مجید میں تلاوت کی ہے جن دے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. تسی اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ. تو بہرحال چند ایک موتی میں چن کے لے آیا اور تہاڈی خدمت میں عرض کر رہا. میری یہ دعا ہے یا الہ العالمین مینوں اور میرے ساتھیاں نو قرآن و حدیث تے عمل کرن دی توفیق عنایت فرما. ساڈیاں نیتاں بھی ٹھیک فرما.
اللہ اکبر. ایک دن اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے رسول نے بات اس مسئلے کا ذکر اس طریقے نال کیتا کہ مسلمان وہ ہے. اتنے آج دوسرا جڑا رولا پاکستان میں ہے اللہ اکبر. ادھر حدیثاں میں رولا کوئی نہیں. اتنے جی فلانا حنفی فلانا دیوبندی فلاں فلاں ہے فلاں فلاں ہے. اللہ اکبر. اتنے سیدھی جی بات ہے کہ ایک مسلمان ہے کہ نہیں اور مسلمان کیڑا ہے. اس نو پیارے پیغمبر نے کیڑے بندے نو مسلمان کیا ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے المسلم مسلمان وہ ہے من سالم المسلمون جن دے کولوں دوسرے مسلمان محفوظ رہن سلامتی وچ رہن. کیڑی شے تو من لسانے ہی وجدہ ہی ان دی زبان کولوں بھی محفوظ رہن تے ان دے ہاتھ کولوں بھی محفوظ رہن. اللہ اکبر. کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی دا دل نہ دکھائے. ایسا نہ ہوئے کہ اس کی مسلمانی اس حدیث کی زد وچ آ کے مسلمانی تو خارج کر دیتا جائے. اللہ اکبر. تو چیز یہ ہے کہ مسلم وہ ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ لو اور جس کی زبان تو کسی دوسرے مسلمان نو تکلیف نہ پہنچے سلامت رہے خیریت نہ رہے دوسرا بھائی اس کا. اور ایتھے ایک اور حدیث یاد آئی. تمام کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو. صحابہ کرام بیٹھے سن اللہ کے نبی فرما رہے سن اور انہاں ترجمہ کیے واللہ لا یؤمنو. خدا دی قسم اللہ دے نبی نے 3 باری قسم چوک کے آکھی خدا دی قسم وہ بندہ ایماندار نہیں خدا دی قسم وہ بندہ ایماندار نہیں خدا دی قسم وہ بندہ ایماندار نہیں. صحابہ کرام جناب بڑے پریشان یا حضرت کون بندہ. تو اللہ دے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ جس کے کولوں اس کا گوانڈی تنگ ہے جس کے گوانڈی جڑا ہے وہ امن وچ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اسی واسطے ایک اور حدیث کے اندر اس ساری کائنات کے امام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لمسلم. ایک مسلمان واسطے حلال نہیں. کی شے یا حضرت کی فرمان لگے ہو کی چیز حلال نہیں. یحجر اخاہ فوق ثلاثہ کہ ایک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو 3 دن تو زیادہ ناراض رہے. مسلمان واسطے یہ گل جائز نہیں. ہن تسی اپنی نظراں اپنے سینے وچ نگاہ مار کے دیکھو اپنے مسلمان بھائیاں واسطے وہ بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرا بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیسرا بھی یہ پڑھتا ہے مگر انہاں دے آپس دے دل جڑے نے کینے نال تے بغض نال بھرے نے اور عرصہ گزر گیا ہے وہ کینہ اور بغض چھڈدے ہی نہیں. معلوم کی ہویا وہ ادھر تو فرمان ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. قرآن پڑھ کے دیکھو
ایک مقام تے نہیں، بے شمار جگہ تے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے میرے آکھے لگو تے میرے رسول دے آکھے لگو، جویں میرا پیغمبر آکھے اوویں کرو، جویں میرا حکم آوے اوویں کرو، پھر تسی صحیح مسلمان ہو۔ اور اسی واسطے ہی قرآن مجید کے اندر ایک مقام تے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ فرما دیتا سی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دے دن تواڈے تے دین مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر دی زندگی وچ دین مکمل ہو گیا، نہ اندے وچ گھاٹے دی لوڑ تے نہ اندے وچ وعدے دی لوڑ۔ اگر کوئی دین محمد دے اندر کمی یا بیشی کرے گا وہ مجرم ٹھہرے گا، اپنے کیتے دی سزا پائے گا۔ قرآن کے اندر اللہ اکبر اطیع اللہ، اللہ پاک فرماندے ہیں جو کچھ میں قرآن وچ کہہ دیتا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ پہلا ہی پارا، پہلا ہی ورقہ، پہلا ہی رکوع، رب کریم ارشاد فرماندے نے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ الف لام میم تو لگ گئے، والناس تک پڑھ لو، اس ساری کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ جو کچھ آکھیا گیا ہے وہ حق ہے، جس گل تو منع کیتا گیا اتوں رک جاؤ، جس کا کرن دا حکم دیتا گیا وہ کر گزرو۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری حدیث سنو، میں کیونکہ عرض کیتا سی میں تواڈے واسطے چند موتی چن کے لیا ہوں۔ تیسری حدیث سنو، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، اللہ دے پیارے نبی ارشاد فرماندے نے تواڈے وچوں بہترین بندہ وہ ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہو، جن کا اخلاق اچھا ہو۔ اور ان کی ایک میں مثال پیارے پیغمبر کی زندگی وچوں کیوں نہ دیواں، میں نے وہ حدیث یاد آئی۔ ایک دن ایک سوالی، اور سوالی کیسا ہے، اللہ اکبر، ٹاچی دی مہار پھڑی ہے، ٹاچی دی مہار پھڑی ہے، آ کے اللہ دے پیارے رسول نال مخاطب ہویا، یا محمد، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگے، وہ سوالی کہندا ہے جناب لاچی حاضر ہے، اندے اتے سامان لد دیو، کچھ کھجوراں لد دیو، کچھ جو لد دیو، اور یہ گل یاد رکھو جیڑا تسی اندے اتے لدنا ہے، جیڑے مال وچوں تسی دینا ہے وہ تواڈے پیو دا مال نہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ کرو لفظ یہ سوالی ہے، جیڑا تسی مال دینا ہے یہ تواڈے پیو دا مال نہیں، یہ مال اللہ دا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ سوالی ٹھیک ہے، تیری یہ بات ٹھیک ہے، المال مال اللہ ہے، یہ مال اللہ کا ہے، مگر انا عبدہ، میں ان کا بندہ ہاں۔ ہوں سوالی نے اندازہ کرو کنی تلخ کلامی نال یہ سوالی ہے جناب۔ آج اس دور کے اندر بھی اس قسم کے سوالی ہیں، مگر اے مسلمانہ تیرا کدے انہاں نال واسطہ پا جائے تو انہاں نو چڑک کے رکھنا ہے، حتیٰ کہ انہاں نو جتی مارن تک جانا ہے۔ ادھر سن، ادھر دا میدان دیکھ، ادھر دا حساب دیکھ۔ اللہ دے پیارے نبی نو کہہ رہا ہے اے جڑے مال وچوں تو مینوں دینا ہے اندے وچ اے کوئی تیرے پیو دا مال نہیں، یہ اللہ دا دتا ہوا مال ہے، اندے وچوں جناب میری اس ڈاچی دے اوتے لد دیو۔ بلے ہو سوالی بلے، مگر سبحان اللہ میرے دوستو کنے خوش قسمت ہاں اسی تسی اور میں کہ اج وہ ہوئی حدیث جڑی اج تو 14 صدیاں پہلے مکے اور مدینے پیش آئی،
اج وہی حدیث میں تواڈے سامنے بیان کر رہا تے تسی ساری میرے ساتھی سن رہے. یا اللہ سانو عمل دی توفیق نہ. اللہ اکبر. اللہ دے پیارے نبی نے سن کے پتہ کی آکھیا؟ تسی اپنے سینے وچ بھی نظر مار کے دیکھو جڑا تواڈے نال تلخ کرامی نال پیش آندا ہے انہوں تسی کی سناندے ہو. تسی وہ لفظ سنے بھی ہونے نے, تسی کسی نو آکھے بھی ہونے نے, تواڈے ذہن وچ بھی جا رہی ہونی ہے کہ اسی انہاں نو کی کہنے. اللہ اکبر. اللہ دے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, کہنے لگا ہے, فرمایا المال مال اللہ ہے وانا عبدہ. او سوالیہ ہے, ٹھیک ہے گل تیری ہے, میرے پیو دا مال نہیں, مگر یہ مال اللہ دا مال ہے, مگر میں تو ان دا بندہ ہی, میں اس دا بندہ ہاں. تے نال ہی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے دل نو تکلیف دیتی ہے, تیرے کو بدلہ لواں گا. گل ہی ایسی سی. ایک سوالی ہوئے تے ایک ایڈا آکڑے ہوا تے ایڈا جی نہیں, اینا غرور اور اینا تکبر والا. اور وہ سوالی بھی عجیب سی. حدیث کی کتابوں میں لکھیا کہ او جناب سوالی پھر اگوں بولیا, کہنے لگا یا حضرت میں تو کدے نہ ویکھ صحابہ نو حکم دیتا اے میرے صحابیو اے تو کچھ جاؤ تے کچھ پورا جڑیاں نے ان داتی تے دس جاؤ. اللہ اکبر. یا اللہ سانو بھی ہو جائے اخلاق ہی صحیح, تیرے اگے کوئی مشکل نہیں. سانو بھی دین اسلام دی سمجھ عطا فرما. جس طریقے نال ساڈے پیغمبر نے اتنے زندگی بسر کی تھی اسی طریقے نال سانو زندگی بسر کرن دی توفیق عنایت فرما. اسی طریقے نال سانو عمل کرن دی توفیق عنایت فرما. اللہ اکبر. چوتھا موتی جڑا تواڈے واسطے میں چن کے لے آیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ دے نبی ارشاد فرماندے نے کہ ہر مسلمان اتے علم حاصل کرنا فرض ہے. اگر کوئی اپنے بچے نو علم نہیں پڑھاندا ہو میرے دوستو اس دے کولوں غلطی ہو رہی. کیوں کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرما دیتا کہ علم حاصل کرنا ہر فرد اتے فرض ہے. عربی بھی حاصل کرو, عربی بھی پڑھو, قرآن بھی پڑھو, اللہ دے نبی دا فرمان حدیث پاک بھی پڑھو, انگریزی بھی پڑھو, فارسی بھی پڑھو. حتیٰ کہ میں نے وہ حدیث یاد آئی, اللہ دے پیارے نبی ایک دن جس کا ترجمہ ہے, اللہ دے نبی ایک دن ارشاد فرما رہے سن کہ تسی علم حاصل کرو پاویں تانوں چین ہی کیوں نہ جانا پوے. اللہ اکبر. وہ چین کوئی عربی ملک نہیں, اللہ اکبر, کوئی مدینہ یونیورسٹی نہیں. مطلب مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تسی علم حاصل کرو, سائنس بھی پڑھو, اردو بھی پڑھو, ریاضی بھی پڑھو, جیومیٹری بھی پڑھو, سائنس بھی پڑھو, مگر قرآن و حدیث کیونکہ تسی مسلمان ہو ضرور پڑھو. اور پھر ادھر حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم. اللہ اکبر. وہ کیسے لفظ, خیر بلائی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ دے نبی نے ارشاد فرما دیتا کہ تواڈے وچوں بہترین بندہ وہ ہے جڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھائے. مگر دوستا تو کدے اس پاسے آیا ہی, تیرا رجحان ہور پاسے ہے. قرآن و حدیث نو تو اولیت نہیں دیتی. اگر دینا ہے تین مبارک ہو, تے جے نہیں دینا ہے میں دعا کرنا یا اللہ انہاں نو توفیق بخش. تیرے اگے کوئی مشکل نہیں, انہاں دے ذہن تبدیل کر دے, انہاں دے دل اپنے قرآن نال لا لے, اللہ دے نبی دے فرمان نال ساڈا دل لا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تواڈے وچوں بہترین بندہ وہ ہے جڑا قرآن پڑھے اور پڑھائے. اللہ اکبر. ایتھے حالت یہ ہے
پرائیویٹ سکول دیکھو تب ہر چک وچ موجود ہیں، شہر وچ پتہ نہیں کنے موجود ہیں، انہاں دی تعداد نہ جا کے اندازہ کرو، اور انہیں مد مقابل جڑے درس ہیں، مدرسے ہیں، اس کے علاوہ مسجداں ہیں، انہاں وچ جا کے موازنہ کرو کنے امیراں دے بچے پڑھ رہے ہیں اور کنے محتاج اور غریباں اور یتیماں دے بچے پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستا اگر اس لسٹ میں آنا چاہنا ہے، اگر تینوں یہ چاہیے کہ میرا نام بہترین بندیاں وچ لکھیا جائے، اللہ پاک دے نزدیک تیرا مقام بن جائے، اللہ پاک تیریاں خطاواں معاف کر کے تینوں جناب جنت دا ٹکٹ عطا فرما دے، اون دا واحد حل یہ ہے کہ تو قرآن نال محبت کر، خود بھی قرآن پڑھ، اپنے بچوں نو بھی پڑھا۔ جس ویلے تیری لگاؤ قرآن وال ہوئے گا تو پھر جناب بات بن جائے۔ اللہ اکبر۔ پنجواں موتی جڑا میں تواڈے واسطے چن کے لے آیا، اس سے متعلق اللہ نے پیارے رسول کا فرمان سنو، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرمان لگے ترکت فیکم امرین، اے میرے صحابہ، سارے کوئی 1 لاکھ تے پتہ نہیں کنے ہزار صحابی سن، انہوں نے ارشاد فرما رہے سن ترکت فیکم امرین، اے میرے صحابیوں میں تواڈے کول 2 چیزاں چھڈ کے لن تذلوا، تسی اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جدوں تک تسی قرآن اور حدیث کو اپنے سینے نال لائی رکھو۔ تو میری آخری التماس تواڈے اگے یہ ہوئی ہے کہ یا الہ العالمین اپنی رحمت کر کے سانو شیطان دے شر کو محفوظ کر کے سانو قرآن اور حدیث نال محبت کرن دی توفیق عنایت فرما، اور جہاں 2 چیزاں اللہ دے پیارے نبی چھڈ گئے نے قرآن اور حدیث، ان دے نال دل لگان دی توفیق عنایت فرما، زندگی رہی تو باقی پھر صحیح انشاءاللہ العزیز، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔